اصل کامیابی ہے کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کو ٹارگٹ کر کے چل رہے ہوں. جو آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا مانگا کرتے تھے وہ کون سی تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں حسنات عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں حسنات، اور ہمیں آگ سے بچا دے، آگ کے عذاب سے بچا دے. تو یہ جو چیز ہے نا، ہم یہ سوچیں بہت سارے لوگوں میں نا ہم دو ایکسٹریم پہ عام طور پہ چل رہے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے یار دنیا داری نو دفع کرو، اصل جو کام ہے ہمارا وہ ہونا چاہیے اللہ اللہ کریں، صرف دین کی بات کریں، صرف آخرت کی بات کریں، دنیا میں کیا رکھا ہے. ایک چیز یہ ہے. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے یار ویکھی جائے گی، اللہ بڑا مہربان ہے، بھئی یہاں پہ کرو، یہاں پہ موجہ مارو تو بعد جو ویکھی جائے گی. اب یہ دو ایکسٹریم ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ ہے کہ میانہ روی کا دین ہے یہ. اور ہم جب کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم سیدھے راستے پہ دکھا، وہ سیدھے راستے کی ایک تعریف یہ بھی کی کہ وچ از دا بیلنسڈ وے، جو کہ ایک میانہ روی والا راستہ ہے، کہ نہ تو ہم ایک ہی طرف بیٹھ جائیں نہ دوسری طرف بیٹھ جائیں. ہم نے فوکس کیا کرنا ہے کہ ہم اس چیز پہ ہیں جو درمیانہ راستہ، جو میانہ روی والا ہے، جو ایکسٹریم سائڈ پہ نہیں کسی بھی سائڈ پہ جا رہا، وہ راستہ عدل والا راستہ ہے. اچھا، اب بچوں میں ہم آتے ہیں ڈائریکٹلی. بچوں کی زندگی میں ہمارے ذریعے سے کیسے ہم اللہ تعالیٰ کا اچھا تعارف کروا سکتے ہیں. پہلی چیز، کیا ہماری زندگی میں انہیں اللہ نظر آتا ہے؟ بچے کے لیے سب سے آسان ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ لانا، وہ گاڈ کانشیس ہو جائے جب وہ ایسے بندے سے تعلق میں ہوتا ہے جو گاڈ کانشیس ہوتا ہے. اگر اساتذہ کرام جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے سوچیں کہ یار نہیں بیٹا یہ ایسے میں اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، یہ جو بات ہے بائی اٹ سیلف یہ بہت بڑی ایک بچے کے لیے موٹیویشن ہے کہ یار یہ میرے رول ماڈل ہے. کیونکہ ایک استاد صاحب جو ہوتے ہیں وہ ایک نیچرلی رول ماڈل ہوتے ہیں. بچہ قدرتی فطری طور پہ انہیں کاپی کرنا چاہتا ہے، ان جیسا بننا چاہتا ہے. تو اگر اساتذہ کرام کی زندگی میں بچے کو نظر آتا ہے کہ استاد جی نے جھوٹ بولنا اس لیے چھوڑ دیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. استاد جی جناب وہ اس لیے جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے. جب بچہ یہ چیزیں کسی میں دیکھتا ہے، کیونکہ چائلڈ سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ بچے سب سے زیادہ سیکھتے ہیں کس سے؟ بتا، دیکھ کر، مشاہدے سے. تو جب بچہ یہ مشاہدہ کر دیتا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے یہ کام میں نے کیسے کرنا. پہلی چیز تو ہم یہ دیکھیں. دوسری چیز، بچوں کی زندگی میں دیکھیں کہانی کی طاقت بہت زبردست ہے. ہر بچہ جو ہے نا وہ کہانی کو یاد رکھ لیتا ہے. اگر ہم کہانیاں سنانی شروع کر دیں بچوں کو، وہ کہانیاں جو اللہ سے جوڑتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ وہ سب سے پہلے تو قرآن پاک پہ آ جائیے. قصص الانبیاء ہیں جو ہمارے پاس واقعات آتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے، وہ ہم بچوں کے سامنے ایز اے رول ماڈل پیش کریں کہ بیٹا یہ ہیں جو وہ کیا کرتے تھے، یہ سینیریو ہوا اور انہوں نے یہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا جب ساری قوم خلاف تھی تو انہیں توکل صرف اللہ پر تھا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ وہی کامیاب ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ بچانے پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے کنویں میں سے بھی بچا دیا، ہر معاملات کی پریشانی میں سے نکال بھی دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ میں سے بچا دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھری کے نیچے سے بچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ ہجرت کی رات میں سارے دشمنوں میں سے نکال کے لے گئے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت. ہم بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اسی دریا یا سمندر میں سے بچا کے نکال گئے اور وہیں پر فرعون کو غرق بھی کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے. جب ہم یہ والی کہانیاں بچوں کو سنائیں گے بچوں کو ریلیٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور بچہ انشاءاللہ بڑا ہونے تک، کیونکہ کہانی کے بارے میں جو ریسرچ اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں جب آپ کسی چیز کے بارے میں سٹوری سناتے ہیں کسی کو تو وہ اس کی بنیادوں میں اتر جاتی ہے، اس کے دل میں اتر جاتی ہے. آج بھی شاید آپ کو کئی ایسی سٹوریز یاد ہوں جو آپ نے بچپن میں سنی ہوں گی. تو یہ جو چیزیں ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ سے سٹوریز کے ذریعے سے، ایک سٹوری کا سورس کون سا ہے؟ وہ ہے قصص الانبیاء، قرآن پاک سے جو واقعات آتے ہیں ہمارے سامنے. ایک تو وہ آ جاتی ہیں چیزیں. دوسرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے واقعات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیرت سے واقعات بتائے ہیں کہ بیٹا کس طرح سے وہ 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور رہے، پھر بھی اپنے مشن پہ ڈٹے رہے. طائف میں گئے ہیں، ہمیں تو جب کوئی بندہ غصے سے دیکھ لے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اس نے میری جو ہے انسلٹ کر دی ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیا عظیم الشان ہستی ہے کہ انہیں پتھر مارے گئے ہیں اور خون کتنا بہا ہے، اس کے باوجود وہ مشن میں ڈٹے رہے ہیں. ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں کامیابی کی عادت کہ نیور گیو اپ. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نیور گیو اپ. تو ہم انہیں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت بھی ڈٹے رہے ہیں، وہ غزوہ احد میں بھی ڈٹے رہے ہیں،
وہ غزوہ بدر میں بھی ڈر رہے. سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم بتا سکتے ہیں کہ جب کسی نے کہا کہ فلاں ایک عورت ہے جس کا نام فاطمہ ہے اور وہ سردار گھرانے سے ہے اور اس کے بارے میں پتہ چلا اس نے چوری کی ہے اور فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو جب ان کی اس عورت کی سفارش کرنے کے لیے اگر کوئی صحابی آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو ہے وہ بدل جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے، اور کیا فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے ابھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. کہ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہی اسی لیے ہوئی ہیں کہ جب کوئی چھوٹا بندہ یا بندہ عام سا بندہ کوئی چوری کر لیتا یا کوئی گناہ کر لیتا تھا اسے سزا دی جاتی تھی، اور اگر کوئی اشرافیہ میں سے یا جو اونچے رتبے کے جو سردار لوگ تھے وہ اگر کوئی گناہ کر لیتے تھے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، اس لیے ان پر عذاب آیا کرتے تھے. تو یہ ہم سٹوریز جب بچوں کو بتائیں گے تو بچوں کو پتہ چلے گا کہ بھائی انصاف کے لیے کیسے ڈٹ جانا. سر ہمیں نہیں پتا ان میں سے کون مستقبل کا ڈی سی بیٹھا ہوا ہے، کون آئی جی بیٹھا ہوا ہے، کون جناب چیف جسٹس بیٹھا ہوا، ہمیں نہیں پتا. تو یہ کوئی خواب کے پر نہیں لگے ہوتے، یہ ایسے ہی نکلے ہوتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر ایسے اسکولوں میں سے نکلے ہوتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب اگر فرض کریں گے یہ سٹوری ہم نے سنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بتائی کہ انصاف اور عدل کی اہمیت کیا ہے، تو وہ بچے نے سیکھ لی اور اس کے اندر اتر گئی اور وہ کل بن گیا چیف جسٹس، تو شاید وہ اس قابل ہو سکے کہ وہ سٹینڈ لے سکے. ورنہ شاید جس طرح کا معاشرہ چل رہا ہے تو وہ شاید پھر سٹینڈ نہ دے سکے. اسے لگے گا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، تو پھر وہ ہوا کے ساتھ ہی بہہ جائے گا، تو پھر ہماری کنٹریبیوشن نہیں ہو سکے گی. تو ہم واقعات بتا سکتے ہیں، سٹوریز. بعض اوقات ہماری زندگی میں کوئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جو ہم بچوں کے سامنے ایز اے رول ماڈل پیش کر سکتے ہیں. اچھا یہ ایک چیز ہے. زمین پر ہماری سٹوریز جو مختصر سا میں نے ٹچ بھی کیا، اس کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ شیطان کا رویہ کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح سے عاجزی والا رویہ اپنایا. عاجزی بڑے بندے کی نشانی ہوتی ہے، کامیاب بندے کی. جو اکڑ ہوتی ہے وہ چھوٹے بندے کی نشانی ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں یہ ہم اگر بچوں کو سمجھا پائیں کہ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت پہ چلے گئے اس وقت وہ کفار مکہ جو ہیں وہ ان کی جان کے دشمن تھے، اور بعد میں جو فتح مکہ ہوتی ہے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں فاتح کی حیثیت سے. اب وہ سب سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کیا کیا آ کے عام معافی کا اعلان کر دیا. پتہ چلا بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جو معاف کر دیتا ہے، اور جو بڑی سوچ نہیں نہ رکھتا وہ کہتا ہے میں ہوں موقع آئے گا تو دساں گا، دیکھو میں یہ کی کردا. یہ بڑے بندے کی نشانی نہیں ہوتی. بڑا بندہ کہتا ہے یار کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا. ہم بعض اوقات نا سائنس کو اور اسلام کو ہم جان بوجھ کے ایک اپوزٹ فورسز کے طور پہ پیش کرتے ہیں. یہ بعض اوقات ہمیں ایک غلطی ہو جاتی ہے ہم سے. ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں سائنس سے اے لکھا ہے تو ایسے نہیں ہے، اسلام یہ کہتا ہے. حالانکہ اگر ہم غور کریں سائنس کیا ہے، سائنس ہے اس یونیورس کا، اس کے اندر جو مختلف چیزیں ان کا علم ہے ایک طرح کا، خاص طرح کا. جبکہ قرآن کیا ہے، وہ اس یونیورس کو بنانے والے کی احکامات ہیں. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. دیر از اے ورڈ آف گاڈ. یہ جو یونیورس ہے، کائنات ہے، دس از دا ورک آف گاڈ. تو اٹ از امپاسبل کہ ورڈ آف گاڈ میں اور ورک آف گاڈ میں آپس میں کوئی کانٹراڈکشن آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو سائنسی تحقیقات کسی دور میں ہوئیں جو کہ ابھی اپنی پوری عروج پر نہیں پہنچی تھیں، اس میں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں جو کہ اسلام سے ٹکراتی ہیں. لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس یہ کہتی ہے. اس وقت تک کی سائنسی تحقیقات نے کہا تھا جو خود پوری نہیں تھی. ابھی پوائنٹ یہ ہے کہ آج بھی سائنٹسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد ایوولوشن کو غلط مانتی ہے. وہ فیکٹ تو نہیں ہے، وہ ایک تھیوری تھی، فیکٹ نہیں ہے. تو جیسے اس میں جو ہے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ایسی کوئی بات آ جائے، جیسے بگ بینگ تھیوری آف بگ بینگ ہے جس کی کوئی نہ کوئی روٹ جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے سب کو جڑا ہوا تھا، ہم نے پھاڑ کے علیحدہ کیا، اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ ایک یونیورس جو ہے وہ پھیل رہی ہے. ہمیں ضرورت ہے آج ان باتوں کو بھی سمجھنے کی. سائنس کہتی ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے، جو کہ بالکل ان سائنٹیفک بات ہے. وہ سائنس تو نہیں یہ کہتی، چند سائنسدان کہتے ہیں، سائنس تو نہیں یہ کہتی، اس بات کو نہیں مانتی. تو
تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو سائنس ہے آخر کار انہی باتوں پہ آ رہی ہے جو ہمیں بتا دی گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کام کو اور اللہ کے کلام کو ایک تطبیق کے ساتھ بچوں کے سامنے پیش کریں گے, اس سے بھی بچوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت واضح ہوگی کہ جس نے ہمیں بنایا اس نے کتنا عرصہ پہلے بتا دیا, اور سائنس دھکے ٹھڈے کھا کے آج وہاں پر پہنچی ہے. تو الحمدللہ یہ ہے اسلام کی عظمت. جب ہم اس طرح بتائیں گے تو بچہ کانفیڈنٹ ہوگا, اللہ کی بات ماننے میں وہ کانفیڈنٹ ہوگا, کنفیوز نہیں ہوگا, اسے یہ نہیں لگے گا کہ پرانے زمانے کی کوئی باتیں ہو رہی ہیں. یہ چند ایک چیزیں آگے دوسری کیا ہو سکتی ہیں. کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہوتا ہے. اگر ہم فرض کیجئے بچوں کے سامنے یا ہم نے پانی پینا ہے, بچوں کے سامنے ہم نے پانی کا گلاس پکڑا اور رائٹ ہینڈ سے پکڑا, اس کے اندر ہم نے دیکھا اور بچوں کو بتایا بیٹا دیکھا میں کیسے پانی پیتا ہوں, پھر بسم اللہ پڑھی, پھر گھونٹ لیا, پھر الحمدللہ کہا, پھر دوسرا گھونٹ لیا, دوسرے سانس کے بعد پھر الحمدللہ کہا, 3 سانس میں کمپلیٹ کر دیا. اور بچے آپ کے اس امپریشن سے اتنا سیکھ جائیں گے, شاید آپ اگر پوری کتاب لکھ دیتے نا اس پہ اتنا نہ سیکھتے. تو یہ جو وہ ایکٹیویٹیز ہیں, چھینک آئی الحمدللہ اونچی آواز میں کہنا ہے ہم نے بچوں کے سامنے. کیوں؟ تاکہ بچوں کو پتا چلے یہ کہنا ہے. اچھا ساتھ ہی گیا ایک پریکٹیکل اگزامپل بھی کر سکتے ہیں پیش. اچھا بیٹا میں الحمدللہ کہتا ہوں, اچھا جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا کیا کہتا ہے؟ یرحمک اللہ. اچھا بیٹا پھر آپ نے مل کے یرحمک اللہ کہنا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, مجھے چھینک آئی, میں نے اونچی آواز میں الحمدللہ کہا, سب بچوں نے یک زبان ہو کے کیا کہا؟ یرحمک اللہ. پھر میں نے کیا کہا؟ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم. اچھا یہ پوری ایکٹیویٹی سے یقین کیجئے ہمیں علیحدہ سے زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آخر میں کہ میرے اپنے بچے, میں انہیں اسکول ڈراپ کرنے کے لیے جایا کرتا تھا, تو میں نے گاڑی میں صرف یہ ایکٹیویٹی اپنا لی کہ میں نے روزانہ جو ہے وہ سفر کی دعا, گھر سے نکلنے کی دعا اور صبح اور شام کی کچھ اذکار جو ہیں وہ بچوں کو یاد کر پڑھنے شروع کر دیے کہ چلیں بیٹا میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں. میں پڑھتا تھا وہ بھی پڑھتے تھے. الحمدللہ کا یہی جو کانسیپٹ ہے یہ ان کے سامنے کیا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, وہ میری بیٹی جو سب سے چھوٹی ہے وہ بھی 5 سال کی بھی پوری نہیں ہوئی, لیکن الحمدللہ انہیں جناب وہ سواری میں سوار ہونے کی دعا آتی ہے, گھر سے نکلنے کی دعا آتی ہے, اور یہ صرف اس طرح آئی ہے کہ وہ روزانہ ریپیٹ کرتی ہے, اس نے دیکھا ہے. اور اگر چھینک آ جائے اور الحمدللہ کہے, اور اگر ان کا بھائی جو ہے وہ الحمدللہ یرحمک اللہ نہ کہے, وہ ساتھ ہی کہتی بابا دیکھیں بھائی نے یرحمک اللہ نہیں کہا, یعنی کہ وہ چیزیں اندر آ چکی ہیں. تو اگر ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے سارے اعمال بند ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے, اور ان میں سے ایک ہے وہ علم جو اس نے نافع علم جو لوگوں کو سکھایا, جب تک وہ اس سے فائدہ لیتے رہیں گے, یہ اگر مر بھی گیا تو اسے ثواب ملتا رہے گا. تو اس لیے یہ ہمارے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے. سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اگر ہم بچوں کو ایسی کوئی پازیٹیوٹی جیسے سر نے فرمایا روزانہ ایک حدیث کا مفہوم پیش کر دیتے ہیں, تو جب یہ والی چیزیں ہماری طرف سے جائیں گی, اگر ان کی زندگی میں آ گئی جو کہ بڑے چانسز ہیں آنے کے, اور ہم دنیا سے چلے گئے, میں تو سمجھتا ہوں عین ممکن ہے کہ وہ ہماری بخشش کا باعث بن جائیں. ورنہ ہمارے اعمال, میں تو نہیں سمجھتا, میرے جیسے بندے کے اعمال تو نہیں, کم از کم میں سمجھتا کہ وہ ایسے ہوں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو.